نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج کے ہمارے اس درس میں قرآن کریم فرقان حمید کی روح سے آیات بینات کی روشنی میں سود کی حرمت کو واضح کیا جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ ہم سب کو اس موذی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو تلاوت کیا ہے، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود ہے کیا چیز؟ سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کہتے ہیں عقد معاوضہ یعنی لین دین کے معاملہ میں جب دونوں طرف سے مال ہو اور ایک طرف سے زیادتی ہو کہ اس کے بدلہ میں دوسری طرف کچھ نہ ہو، اسے سود کہتے ہیں۔ ربا بھی کہتے ہیں، ربا کا معنی بھی بڑھوتری کے ہیں، یعنی کسی شخص کو اس شرط پر رقم قرض پہ دینا کہ جب تو مجھے واپس پلٹائے گا، یا کوئی اور چیز دینا، چاہے وہ مکیلی ہے یا موزونی ہے۔ جب انسان کسی کو قرض کے طور پر چیز دے رہا ہے، دیتے وقت ساتھ یہ شرط لگا دے اشارتاً کنایتاً کہ جب تو مجھے واپس پلٹائے گا تو میں اس کے اوپر بڑھوتری اضافہ لوں گا، تو اسے سود کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی اعلان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہیں تمہارا اصل مال ملے گا، نہ تم لوگوں پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو ان تین آیات بینات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سود اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور سود قطعی طور پر حرام ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔
اے ایمان والو نہ کھاؤ تم دوگنا کر کے، یعنی دو گنا کر کے بڑھا کر نہ کھاؤ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے کھانے سے منع فرمایا ہے کہ تم دگنا کر کے نہ کھاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پیچھے والی آیات بینات میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے کہ اللہ سے ڈریں، اور جو سود دے دیا ہے اب وہ چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ ان کا جو اصل مال ہے واپس پلٹا دے گا۔ وگرنہ اگر وہ توبہ نہیں کرتے، اگر ایسا کام نہیں کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے اعلان جنگ ہو جائے گا۔ کون ہے، کس آدمی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے؟ کسی میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ قادر مطلق کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے کھڑا کرے، اس کے سامنے تکبر کر سکے۔ متکبر ذات میرے اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ کسی بندے میں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مالک کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سود ایک موذی بیماری ہے، سود زنا سے بھی بدتر ہے، سود حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سود جیسے لینا حرام ہے ویسے دینا بھی حرام ہے۔ سود سیدھا سیدھا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ آج کے اس عنوان میں ہم نے آج کے اس درس میں یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ہمیں اس موذی بیماری سے اللہ تبارک و تعالی پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔